مریم کین یو ایکسپیکٹ کہ آپ MS اور MPhil کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑے. ناؤ دیٹ امیجن دیٹ میرے سے کم ایکسپیرینس کے لوگ ہیں, ان کی ڈیزگنیشن میرے سے کم ہوگی. میلز کی بات کر رہی ہوں, بینگ اے فیمیل, میری پے ان سے کم ہے, ان کی پے زیادہ ہے. یہاں پہ آپ کو اپنے پیرنٹس بھی ایلین لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیوں ہر چیز سے روکے جا رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. مجھے کہتے ہیں مریم کیوان. آج کے پوڈ کاسٹ میں نہایت اہم موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے. اچھا, سب سے بڑا ایک آج کل کا المیہ ہے جنریشنل گیپ. جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمارے سے پہلے والی جنریشن یعنی کہ ہمارے والدین ہمیں نہیں سمجھ پاتے, اور ہمارے والدین کو سنیں تو انہیں بھی ہمارے سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ آج کل کے بچے کر کیا رہے ہیں بھائی, ہمارے زمانے اچھے تھے. اسی طریقے سے مطلب اگر والدین کے ساتھ بیٹھیں تو یہ سننے میں آئے گا. اگر آپ اس سے پچھلی جنریشن کی طرف چلے جائیں, اپنے دادا دادی کو سن لیں, نانا نانی کے پاس بیٹھ جائیں, تو وہ اپنے زمانے کے قصے سنا رہے ہوتے کہ بھئی ہمارا سادہ سا زمانہ سب سے بہترین تھا, جلدی شادیاں ہو جاتی تھی, یہ جھنجھٹ ہی نہیں ہوتے تھے. آج کل کے بچے تو موبائل فون کے پیچھے لگے بیٹھے ہیں. بھئی چل کیا رہا ہے اس دنیا میں؟ تو یہ چیزیں تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں, آج بھی چل رہی ہیں, اور اگلی آنے والی نسلوں تک چلتی رہیں گی. یوتھ کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو ہماری آبادی کی جو میجورٹی ہے وہ ینگسٹرس ہیں. یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کی عمر 15 سے 25 سال کے بیچ میں ہے تو آپ یوتھ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. بٹ کچھ ممالک جیسے کہ پاکستان, انڈیا میں ہم نے اپنی سیگمنٹ ایج کنفائنمنٹ لمٹس رکھی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 15 سے 29 سال کی عمر تک آپ ینگسٹرز میں شمار ہوں گے, اور یہ وہ طبقہ ہے, یہ وہ سیگمنٹ ہے جس نے کل کو اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, اپنے نازک نازک کندھوں پہ اس ملک کا بوجھ ڈالنا ہے, اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. لیکن کیا یہ یوتھ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیونکہ اگر ہم دیکھیں ارد گرد تو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. اوبیسلی جس طریقے سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, بندے اپنی ویلیو سے دور ہوتے جا رہے ہیں, باہر کی چیزوں سے زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں, تو ایک وہ کنفیوژن والی اسٹیٹ تو آ جاتی ہے. وی ڈونٹ نو واٹس رائٹ, وی ڈونٹ نو واٹس رانگ, وی ڈونٹ نو واٹ ٹو اڈاپٹ, وی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. تو آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے, تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی زیادہ کنفیوژن بھی ہے. اور پھر وہ یہ بھائی جنریشنل گیپ ہے, وہ تو سمجھتے نہیں, تو ہم کیا کریں؟ اس ٹاپک کے اوپر, اس ایسپیکٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے مس مہوش کھوکر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام مریم. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن, تھینک یو. آپ سے بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آڈینس کو بتا دوں کہ یہ ریلیونٹ کیوں ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس مختلف یونیورسٹیز میں ایز لیکچرر رہا ہے. یا تو ہوتا نا کہ اگر آپ ٹیچنگ کریں کسی ایک یونیورسٹی میں ہے تو آپ ایک سیگمنٹ سے آپ کا جو ہے تعلق پڑا ہوگا, بٹ یو ٹاٹ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز. دین یو آلسو ریٹن آرٹیکلز. اب وائس آف امریکہ کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بڑی اوپینینیٹڈ ہیں. آپ کے ٹویٹر کو اٹھا لیں تو بڑا وہ کر رہی ہوتی ہیں. And apart from this, you've been my teacher and one of my favorites. And you are one of my favorite student or best student. Thank you so much. Thank you. کیسی ہیں آپ؟ I'm fine, thank you. کیسی چل رہی ہے زندگی؟ It's fine, smoothly, الحمدللہ. جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا ابھی تک تو ویسے ہی جا رہی ہے. ابھی تک ویسے ہی چل رہی ہے. اچھا, یہ بات سننا بھی بڑی ایک اسٹانشمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ لوگ آج کل یہی کہہ رہے ہوتے سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہے, سکون نہیں ہے زندگی میں. ہاں آئی نو رائٹ. لیکن میرے خیال میں وہ نا مینیج نہیں کر سک رہے پراپرلی. آپ کی زندگی میں سکون نا ٹائم مینجمنٹ سے آتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے نا, جو زیادہ تر اس چیز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں سکون نہیں ہے, کہ وٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو وی آر انیبل ٹو ڈو, لائف ویسی نہیں چل رہی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ مینیج ہی نہیں کر رہے ہیں نا اس کو صحیح طریقے سے. اگر آپ ان کی روٹین کو غور کرو نا مریم, اگر آپ کسی ایک کو پک کر لو اور اس کی روٹین کو غور کرو, وہ صبح کتنے بجے اٹھتا ہے, وہ میل کتنے بجے کھاتا ہے, مطلب وہ کتنا پنکچوئل ہے ہر چیز میں, کتنا ریگولر ہے, کیا چیز ہے اس کے اندر,
اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو شکایت ہو رہی ہے اس کا اوریجن وہ خود ہی تو نہیں ہے, زیادہ تر لوگ وہ خود ہی ہوتے ہیں. ہاں یہ چیز نہیں ریئلائز کرتے, ہاں یہ ریئلائز نہیں کرتے. تو دیکھو ایون دیٹ کہ آئی گیٹ اپ ان دا مارننگ, جلدی اٹھ جاتی ہوں, اور جو میں نے چیزیں کی ہوتی ہیں وہ میں نے ہر پورے ڈے میں رات تک وہ میں نے مارک کرنی ہوتی ہیں. اچھا. چاہے وہ 12 بج جائے مجھے, چاہے وہ 1 بج جائے, میں نے جو ایک لسٹ میری ہے مارک ہو گیا کر کے میں سوتی ہوں. تو مطلب آپ پہلے سے ٹاسک بنائے ہوتے ہیں ایک دن؟ ہاں بالکل, ایک میری, اگر آپ پوری دن میں میرے دیکھو نا, دیر از اے اسٹریٹجی کہ میں نے کس طرح کون سا کرنا ہے, اتنے بجے یہ والا ہونا چاہیے کام, اتنے بجے یہ والا, اینڈ آئی ڈو دیٹ. اچھا, یہ تو پھر ہم کہیں گے یہ تو ٹیچروں والا کام ہے. I know it's because maybe my father is a teacher too, my puppas were a teacher too, مطلب وہ بھی پروفیسرس تھی, ٹیچرس تھے لوگ, تو شاید وہ پنکچویلٹی میرے نا وہ رگ میں بیٹھ گئی ہے, اور وہ شروع سے آپ کی روٹین ایسے بیٹھ گئی. اسی کے اوپر اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سنس یو کم فرام اے فیملی جہاں پہ ایجوکیشن کی ویلیو کو تو اوبیسلی بڑی امپورٹنس ہے, اسی شعبے سے آپ کے والد صاحب بھی وابستہ رہے ہیں, بیکاز آئی ریممبر ان کا تو بڑا دبدبہ تھا اکنامکس کے بڑے, اور پھر آپ بھی اسی فیلڈ میں. ان کی دیکھا دیکھی آئی یا خود لگا کہ آئی وانٹ ٹو فالو دیئر فٹ اسٹیپس اینڈ آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر؟ مریم, ٹو بی ویری آنیسٹ, میرے بلڈ کے اندر یہ اٹ واز رننگ ان مائی بلڈ, ٹیچنگ جو ہے نا. اور بچپن میں آئی ریممبر می اینڈ مائی ینگر سسٹر, ہم دونوں میں تقریباً 1 سال کا ہی فرق ہے, تو ہم بالکل ایک ٹوئنز ہی لگتے تھے. تو ہم دونوں بچپن میں ٹیچر بنتی تھی, وہ میری اسٹوڈنٹ بنتی تھی اور ہم کھیلتے تھے. اچھا. یا پھر میں اسٹوڈنٹ بنتی تھی, وہ میری ٹیچر بن جاتی تھی, مطلب اس طریقے سے نا. یا جو ہمارے دوست ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, ان کو بھی ہم بٹھا کے اسی طریقے سے کرتے تھے. مطلب ناؤ یو امیجن کہ اگر آپ نے, میری جو پیرنٹس ہیں نا, ان کی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ میرے خیال میں باقی سارے پیرنٹس کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, کہ انہوں نے بچپن سے جو ہمیں کرنے کا شوق تھا نا, وہ انہوں نے جج کیا ہوا تھا. جبکہ مریم, مائی مدر گاٹ میرڈ وین شی واز اونلی 14 years old, اس وقت بہت جلدی شادیاں ہو جاتی تھی. بٹ شی واز آلسو فرام اے ویری ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ, کے فادر ڈاکٹر تھے, اس طریقے سے نا. تو ان کو اندازہ تھا کہ بچے کی جو ہے وہ اندر کیا چل رہا ہے وہ, سو دے وڈ فیسیلیٹیٹ اس. میرے فادر جو ہیں وہ ہمیں بورڈز لا دیتے تھے, مارکرز لا دیتے تھے, اسپیشل بکس لا دیتے تھے, ریڈ پین لا دیتے تھے. ریڈ پین ہمیں پتہ ہے نا, ریڈ پین تو ٹیچرس کا ہوتا ہے. ناؤ یو امیجن کہ ہمارے اندر کس طریقے سے انہوں نے پازیٹیولی ایک چینج ڈیولپ کیا. اب یہ بھی ہو سکتا تھا مریم, اس وقت کی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی, موبائل ویڈیو گیمس تو خیر ہوتی تھی, وہ کھیلنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی اس طریقے سے, لیکن میرے پیرنٹس نے اس کو مینیج کیا, اور اس سے ہمارا نا شوق جب انہوں نے دیکھا وہ بڑھتا گیا. وہ چیزیں لا کے دیتے تھے, ہم اس طریقے سے کرتے تھے, بڑھتا گیا. تو یہی میری گیمز تھیں. اور پھر اس کے بعد جب میں بڑی ہوتی گئی تو میں عام اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں تھی. میں کوئی بہت برائٹ اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھی مریم, ٹو بی ویری آنیسٹ, بٹ میں بہت ڈفرینٹ قسم کی اسٹوڈنٹ تھی. لیٹس ٹیک ایگزامپل آف مائی 8th grade. اب 8th grade کے اسٹوڈنٹ کو کبھی تم امیجن کر سکتی ہو کہ وہ اپنے جو اس کو جو بکس دی گئی ہیں وہ اس سے ہٹ کے کسی اور بک سے پڑھے گا؟ ریئلی آئی وڈ ڈو دیٹ. اوکے. اور جو ہمارے فرینڈس ہوتے تھے, میں ان سے ان کے نوٹس بھی لے لیتی تھی. میں پھر بھی بتا رہی ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں آئی ایم ناٹ بوسٹنگ ہیئر کہ میں کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ تھی, بٹ مطلب ڈفرینس تھا, یہ تھا. تو اس سے بھی آپ امیجن کر سکتی ہو کہ مجھے انفارمیشن زیادہ سے زیادہ گریب کرنے کا شوق تھا, بجائے کہ وہ جو رٹی رٹائی چیزیں کتاب سے کر کے اچھے اسکور لینے کے لیے. رٹ تو میں سکتی ہی نہیں تھی نا مریم, مجھے رٹنا بالکل آتا ہی نہیں تھا. آئی تھنک ہمیں بھی آپ کی کلاس میں سے اچھی لگتی تھی کہ جو رٹا لگا کے آتا تھا اس کو کبھی گریڈز نہیں ملتے تھے. مجھے تمہاری آپ لوگوں کی جو کلاس تھی نا, اس میں ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے جو انہوں نے لرن کیا نا, وہ اسی میں وہ لکھ دیتے تھے. مجھے آپ کی تمہاری اس کلاس کی یہ چیز بہت پسند تھی. لیکن وہ ہمیں فریڈم آپ سے بھی تو ملی تھی, تو ہمیں پتا تھا کہ یہاں ہم جو بھی کریں گے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا, وہ زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا. ہمیں یاد ہے ہم موویز کے ریفرنسز تھرو کر رہے ہوتے تھے, جب اسپیشلی آپ اکنامک ڈپریشن اور وہ تو مطلب اس کو آپ اپریشیٹ کرتی تھی, اکنالج کرتی تھی کہ یہ اچھا ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے کسی چیز پہ غور کیا ہے اور اس کو ایبزارب کیا ہے, اور پھر وہ اس کو لکھ رہا ہے, کہیں اپلائی کر رہا ہے, اپریشیٹ دیٹ.
لیکن آج کل کے اگر ایجوکیشن سسٹم کوئی جنرلی یا نارملی ہم کہیں تو دس از ناٹ ہیپننگ ایوری ویئر. ہماری بھی پوری شاید یونیورسٹی کے کچھ سبجیکٹس میں ایسا ہو رہا ہوگا, وہ بھی صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ ٹیچرس کچھ زیادہ ایکسپوجر, مطلب ٹیچر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں نا. I totally agree. Otherwise تو it's a cat race. Yes. They are fighting for the grades. ایک مارکس ان کو چاہیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ملتے کرتے ہیں کھڑے ہو کے, ہاں کہ ٹیچر پلیز مارکس دے دے, وہ سے ڈانٹ پڑے گی. یہ کیا مطلب کتنا بلیم کریں گی اس ایجوکیشن سسٹم کو جس نے آج کل کے یوتھ کو اتنا کنفیوزڈ بنا دیا ہے؟ مریم, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں بہت زیادہ بلیم کروں گی. اس کی ریزن ہے وہ جنریشن جس میں میرے فادر تھے یا جس میں چلو میرے بھی ٹیچرس تھے. آئی ریممبر کہ ان میں سے بہت کم ٹیچرز ایسے ہوتے تھے مریم جن کی ٹیچنگ کی ٹریننگ ہوئی ہوتی تھی. اوکے اچھا, اب آپ امیجن کرو کہ ہم نے تو خیر کیمبرج وغیرہ پڑھا نا, کبھی وہ میٹرک وغیرہ کا کبھی دیکھا ہے, کبھی بکس کی کوئی چیپٹرز چینج ہوئے ہیں؟ مشکل سے نیو ایڈیشن کے اندر کوئی ایڈیشن نیو ہوتا ہے, تو شاید تصویریں چینج کر دیتے ہوں. ہاں مے بی, یس, بس دیٹس اٹ. تو مریم جب آپ کا ایجوکیشن کے اندر اور لرننگ کے اندر جو گیپ آتا ہے نا, وہ میجر گیپ ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اپنی ٹیکنیکس ابھی تک پرانے زمانے کی رکھی ہوئی ہیں. اپنی ٹیکنیکس کو آپ نے کنٹمپریری کیا, مطلب کنٹمپریری ٹیکنیکس ہیں ہی نہیں, آپ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فلا ہے. سب سے ایک چیز, کیونکہ میں تو اس فیلڈ میں ہوں, سو آئی نو کہ ٹیچرس کس طریقے سے آتے ہیں. مریم ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ وہ جو ایک اسپیسیفک فیلڈ میں جو اس نے امیجن کیا ہوتا ہے اس میں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتا. ہی وڈ اور شی وڈ آپٹ فار ٹیچنگ. ناؤ امیجن کہ جو اس نے گول بنایا تھا جس فیلڈ کا, وہ اس فیلڈ میں جا نہیں سکا, ایکسل نہیں کر سکا, یا چلو تھوڑی اسپیس بھی نہیں بنا سکا. اس نے امیجن کیا ناؤ ہی کین اور شی کین گو اینڈ ٹیچ. ناؤ امیجن کرو فلا کہاں سے شروع ہو رہا ہے. اچھا, اور اس میں تھوڑا سا کروں گی اسپیشلی کیونکہ مائی لٹل ون اس کا بھی ریسنٹلی جب اسکول شروع ہوا, میں ایک بہت ریناؤنڈ اسکول ہماری لوکیلٹی میں گئی, اور وہاں پہ لٹرلی مجھے لگا کہ جو ٹیچر ہے وہ مجھ سے بھی چھوٹی ہیں, جنہوں نے صرف ابھی بیچلرس کری ہیں, تو ٹائم بیچلرس بھی نہیں کیا ہوگا, ابھی ویکیشن ہے تو کیا ہے, یا چھٹیاں یا گیپ میں تو آ کے آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. تو مطلب اب اتنے پرائمری لیول سے لے کے اوپر اپر لیول تک دیکھ لیں, یہی ہو رہا ہے. وہ ٹیچرز ہے ہی نہیں جو ایکچولی پڑھ کے آئیں کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے, اور کچھ نہیں ملا. چلو ابھی تک شادی نہیں ہوئی, تھوڑا سا گیپ ہے, جو پڑھا لو, ٹیچنگ کر لیتے ہیں. How sad is that? You see the flaw, you see the gap. اب یہاں پر نا مریم گورنمنٹ کو, آپ کی جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے نا, they have to take step up. کہ اگر کوئی ٹیچر بن رہا ہے نا مریم, اس کو تقریباً سال کی ٹریننگ دے. اب میں نے ٹیچنگ شروع کی, میری 1 سال سے زیادہ کی ٹریننگ تھی ٹیچنگ کی, اور اس کے بعد مجھے کورس دیا گیا ہے. اور اس کے میرے علاوہ اور کئی ٹیچرس آئے ہیں, ان کو ویسے ہی انہوں نے کر لیا. اور میں نے شکایت اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے اس لرننگ میں سے نا, بیکاز میں سارے ہیڈس کے ساتھ لرن کر رہی تھی, تو مجھے لرننگ کے لیے بہت کچھ مل رہا تھا. مریم میں کلاس میں جا کے بیٹھتی تھی, اسٹوڈنٹس وڈ آسک کویسچنس, ایم ایس کے ہیں, بی بی اے کے ہیں, بی ایس کے ہیں, ان کے ڈفرینٹ سوال ہیں, ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس ہیں, کیا ان کے سوال ہیں, تو میں لرن کرتی تھی. تو میں نے اس 1 سال میں 1 سال کا بتاؤں گی, ویسے میں نے 1 سال سے تھوڑی زیادہ کی تھی. اس 1 سال میں مریم, آئی ایم ٹیلنگ یو, میں نے اتنا لرن کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دیٹ آئی واز شیور کہ ناؤ آئی کین ٹیچ. اور پھر مجھے ویسے نہیں ٹیچنگ کے لیے انہوں نے لگا دیا, نو, جبکہ میں ایز اے ٹی اے بھی کلاسز لیتی رہی. I remember that time as well. لیکن انہوں نے میرا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں پاس ہوئی, اور انٹرویو بھی نارمل نہیں تھا. آپ کا پہلے ایک فرسٹ انٹرویو ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ڈیمانسٹریشن دینی ہوتی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, پھر وہ اس کے بعد وہ ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے, پھر وہ جو ہے اس میں سے سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ تو الگ ہے, وہ پہلا انٹرویو جس میں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. جو سیکنڈ انٹرویو وہ ٹیکنیکل انٹرویو ہوتا ہے, جس میں آپ سے آپ ٹیچر ہوتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, تو پراپر لیکچر دینا پڑتا ہے اس میں, سلائیڈس بنا کے. اور پھر اس وقت میں شیور تھی کہ ناؤ آئی کین ڈو اٹ. اور پھر الحمدللہ مریم مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوا, اور نہ ہی میرے کبھی ایسا اسٹوڈنٹ ہوں گا بھی پرابلم, مجھے پتہ ہے. ظاہری بات ہے, آپ سے ہر کوئی, یو آر ناٹ پرفیکٹ, آپ سے ہر کوئی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. تو لیکن ایز فار ایز بحریہ یونیورسٹی اینڈ زیبسٹ از کنسرنڈ,
تو مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا پرابلم. مطلب آئی نیو کہ اینڈ بسائڈس مریم میں نے 2010 کی میری ڈگری تھی اور اس کے بعد میں نے 2011 میں کرنے کے بعد میں نے پڑھانا شروع کر دیا. گیپ بھی نہیں ہے, ہاں وہ ریلیٹیبل نہیں ہے. آئی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ میرا اسٹوڈنٹ کیا سوچ رہا ہے اور مجھے ایکچولی اس کو کیا دینا ہے نا ایز اے ٹیچر. بھی گزری تھی نا اس ڈرل سے. ہاں ایگزیکٹلی. تو جتنا گیپ زیادہ ہوتا جاتا ہے نا, ٹیچر جو ہے وہ پرانا اس میں رہتا ہے اور ماحول بدلتا جاتا ہے. اینڈ بسائڈ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جو جنریشن ہے نا وہ اتنی ڈفرینٹ ہے نا کہ وہ ان میتھڈس کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہے. گھر میں اب چھوٹا بچہ دیکھ لو, وہ بھی اتنا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. مطلب اس کو بھی پالتے ہوئے لگتا ہے یار وہ اس کو تو ایسے نہیں پالا تھا, اس کو ہم کیسے پالے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے جو کہ جس کو گورنمنٹ لیول کے اوپر نا اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا کہ ہر ٹیچر کی ٹریننگ ہو. لیکن یہ تو ٹریننگ کو پاس کرے تو وہ ٹیچر لگے, ورنہ نہیں. اور یو نو ایسا ریئلسٹکلی یہ کوئی بہت ہی دور کا فار فیچڈ یہ تو کوئی بینچ مارک ہی ہو گیا جو شاید ہی کوئی اچیو کر سکے. کیونکہ ہمارے مسئلے ابھی اور اس سے بہت زیادہ بیسک ہے. مطلب بہت بیسک. ہم کہتے ہیں کہ روٹی مل جائے, کپڑا مل جائے, شیلٹر مل جائے, تو وہی بڑی چیز بڑھتا جا رہی ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اٹس اے پولیٹیکل ٹرموائل گوئنگ آن, بہت شدید قسم کا. آئی ڈونٹ نو جو نئی جنریشن ہے وہ اس میں سے کیسے گزرے گی, وہ اس کو کیسے پرسیو کریں, پتہ نہیں ان کا کیا فیوچر ہے. مجھے مریم میں نے کبھی اپنے ملک سے باہر جانے کا نہیں سوچا. آئی لو دس کنٹری فرام دا کور آف مائی ہارٹ, اٹ رنز ان مائی بلڈ. ہر چیز مجھے اس کی پیاری لگتی ہے. لیکن ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں نا اس میں پہلی دفعہ مریم میرے ذہن میں آیا نو اٹس ناٹ مائی پلیس ٹو لیو اینی مور. پہلی دفعہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. اور میں نے ایک دو جگہ بات کی کہ وٹ کین آئی ڈو ٹو موو ٹو عرب کنٹریز, اس میں UAE کی طرف یا اور کہیں. مطلب اتنی میں ڈس اپوائنٹڈ ہو گئی تھی. لیکن پھر اگر ہم سارے ہی نکل جائیں گے جو کہ پہلے اتنے سارے نکل چکے ہیں, اتنے ایجوکیٹڈ ایکسپیرینس لوگ نکل چکے ہیں, بہت اسپیشلی لاسٹ ایئر میں ہم کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہے کہ جو پاکستان سے ہسٹری میں نہیں ہوا. یس لاسٹ ایئر. اب ہم بھی چلے جائیں گے. ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ اب میرٹ تو کا تو کوئی وہ رہا ہی نہیں ہے. نہیں ہے میرٹ تو ختم ہو گیا. نہیں ہے یہ چیز جو ہے نا. بلکہ میں اپنے سسٹر کو, اس کے بچے ہیں, میں ان کو کہہ رہی تھی کہ کون سا میرٹ. میں نے کہا بچوں کو پیرنٹس اتنا ڈپریشن دیتے ہیں اور ٹیچر اتنا ڈپریشن دیتے ہیں, اتنا ان کا بھاری بیگ ہوتا ہے کہ وہ یہ پڑھیں گے اور وہ یہ کریں گے اور وہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ڈپریشن کے پیشنٹس بن جاتے ہیں. بالکل ہے. ابھی ریسنٹلی ایک آ رہا تھا کہ جو بیگن ہاؤس پرائیویٹ اچھا اسکول جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, وہاں ایک بچی ٹرائی ٹو کمٹ سوسائڈ. یس یہ کل یا پرسوں کی خبر تھی, دیکھ لو. اور وہی میں نے کہا اب ریزن نہیں پتا کہ ایگزامس پریشر تھا کہ وہ ہو رہا ہے, یا دوسرا میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا انفلکس اتنا زیادہ ہو گیا جس نے بچے کو اتنے کمپلیکسز میں ڈال دیا ہے بہت زیادہ کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ بندہ تو کیا بچہ پھر کیا کرے گا. اٹ از ناٹ اسٹاپنگ. نو اٹس اینڈ وی نو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. تو پھر روٹ میں ہمیں کوئی اس کا ایسا بندوبست کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے اس سے افیکٹ نہ ہو سکیں. اچھا, اور اسپیشلی جو ایج ہوتی ہے نا, جو ٹین ایج والی ایج میں کہوں گی, ٹربلڈ ایج, یہاں پہ آپ کو اپنے پیرنٹس بھی ایلین لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیوں ہر چیز سے روکے جا رہے ہیں. یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, رات کو ٹائم سے یس فرینڈس کی طرف نہیں جا سکتے, یہ نہیں ہے گریڈ, یہ کیوں نہیں آیا, وہ کیوں ہوا, اتنے مارکس کیوں. سو یو نو وی ڈونٹ لائک آور پیرنٹس جنرلی. جو یہ والی ایج ہوتی ہے, ٹین ایج میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, ایک وہ ریبیلین والی اسٹریک ویسے ہی, کیونکہ ہم اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا بڑا بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس چکر میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باہر کیا چل رہا ہے. وہ باہر کا ہم کیسے دیکھ رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں. تو وہ ہمیں دور کے خواب سہانے جیسے نہیں ہوتا, وہ اچھے اچھے لگ رہے ہیں, اتنی لبرٹی ہے. ہاں نہیں. اچھا ایک اور چیز مریم, لبرٹی کی بات کی تو ایک چیز میری بڑی انٹرسٹنگ سی ذہن میں آ گئی. فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں جو ہم فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں. اب میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں, لیٹ سپوز دو میں نہیں یوز کرتی بالکل بھی, ٹک ٹاک اور یہ وہ بہت کم. اوکے, آپ نے دیکھا ہوگا میں آئی ریئرلی پوسٹ سم تھنگ. فیس بک پہ ہے وہ, کچھ پولیٹیکل ہوں تو وہ میں کرتی رہتی ہوں, اور کرکٹ سے بھی میرا کافی لگاؤ ہے. تو ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے نا کہ ہمارے بچے بہت چھوٹی ایج میں جن کو ہم الاؤ کر دیتے ہیں کہ اب آپ سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اتنا انجوائے کر رہے ہیں. یہ یو نو آپ کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے, اس نے تھوڑی سی وہ بنانے کے لیے ایک پکچر کھینچ لی اور پھر وہ اپنے پرانے کاموں پہ لگ گیا. لیکن ایک بچے کو مینٹلی تو وہ ہو گیا نا کہ یار وہ انجوائے کر رہا ہے, میں نہیں کر سک رہا, جبکہ وہ بھی پتہ نہیں کتنی اس میں سے گزر رہا ہوگا, وہ بھی اتنا آزاد نہیں ہوگا.
لیکن سوشل میڈیا ریئلٹی کو چھپا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ریئلٹی کو چھپا دیتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار اصلیت کیا چیز ہے. تو وہ بچہ تو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا نا, بچہ تو چھوٹا ہے. اور ظاہری بات ہے جس طرح دور بدلتا جا رہا ہے تو بچے جو ہے 18 سال کا بچہ بھی بچہ ہی رہتا ہے, بڑا نہیں ہو رہا وہ. ٹھیک ہے, پرانے زمانے نہیں ہے جو 12, 13, 14 سال کی عمر میں لڑکے بھی کام پہ لگ جاتے تھے, لڑکیاں بھی لگ جاتی تھیں, ان میں میچورٹی آنا, خیر میچورٹی تو نہیں لیکن وہ سیج کی طرف آنا شروع ہو جاتے تھے کہ ہاں کیا ہم بڑے ہو گئے ہیں. My mother used to tell me کہ بیٹا جب میں 27 کی ہوئی نا تو میں اپنے آپ کو نا برا سمجھنا شروع ہو گئی تھی کہ میں بہت بڑی ہو گئی ہوں, میرے بچے ہیں, میری ذمہ داری ہیں. میں نے کہا oh my God at 27 I would think oh my God I am so young. اور ہم ابھی تک وہ نہیں ہوتا کہ ہم کریں کیا, ہم کر کیا رہے ہیں. ابھی تک ہم سیلف ایکسپلوریشن میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں, what we should do, ہمیں مزہ کس چیز میں آ رہا ہے, یا یو نو اس میں لگے ہوتے ہیں. باقیوں کی رسپانسبلٹی اٹھانا تو بالکل دور کی بات ہے, مطلب اس ایج میں ہم پہنچ ہی نہیں رہے. اچھا, اور آپ مریم یہ بھی آپ نوٹ کرو کہ جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے تو 30+ میں جا کے لڑکے لڑکیاں اسٹیبل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکے بھی 30+ میں جا کے اسٹیبل ہو رہا ہے, لڑکیاں بھی 30+ میں جا کے اسٹیبل ہو رہی ہیں. تو سوچو کہ ایک نارمل لائف کا کیڑا جو ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ 22 کی ایج میں آپ نے پڑھ لینا ہے, تو پھر آپ کی شادیاں ہونی ہیں, لڑکوں نے جابس کرنی ہے. ایک بینچ مارک بتا رہی ہوں کہ جو ہے چیز بنی ہوئی ہے, تو وہ تو نہ لڑکا اچیو کر سکا نہ وہ لڑکی اچیو کر سکی. تو پھر وہ تو ایج گیپ بہت زیادہ ہو گیا نا. اب 30s میں جا کے وہ بات نہیں رہتی جو 20s کی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. اور جو 30s کی بات ہوتی ہے وہ بات نہیں ہوتی جو 40s میں ہوتی ہے. تو ڈفرنس تو آ گیا نا, ہم نے ہر چیز الٹ پلٹ کر دی ہے, ہر چیز ہماری. اور ہم ابھی آگے جتنا آگے بڑھے ہم اس چینج کو اور زیادہ لے کے آ رہے ہیں. مطلب آپ کی بیسک پڑھائیاں ختم ہوتے ہوتے تک آپ 30 آرام سے ٹچ کر جاتے ہو. ایگزیکٹلی. اور وہ بھی اب اتنی وہ نہیں ہوتی بیکاز ایوری بڈی از اے گریجویٹ. اگر آپ اس سے آگے یا اس سے بھی آگے ڈاکٹریٹ پہ جاؤ تو پھر آپ اچھے پڑھے لکھے کریڈیبل انسان کنسیڈر ہوتے ہیں. اب مجھے if I talk about myself, اب تمہاری تو بہت جلدی شادی ہو گئی نا مریم. I got married when I was 24. I had my first born when I was 25. Second born at 27. Abhi I'm 28 and in less than a week I'm turning 29. ماشاءاللہ. تو اب مجھے اب جا کے لگتا ہے کہ بھائی میرے اپنی شاید ایج وہ نہیں کہوں گی کہ کہاں ویسٹ کر دی, سمجھ نہیں آتی کہ وقت کہاں گزرا ہے, ابھی میں نے کیا کیا ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ کی ایک ایسا اسٹیج آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ کیا یہ تو مجھے نہیں چاہیے, یہ تو مجھے نہیں چاہیے, مجھے اس سے بھی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی, مجھے اس سے بھی سکون نہیں ملا, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. زیادہ سے زیادہ کیا جاتی ہے وہ ہوتا ہے. تو میری ابھی ریسنٹلی مطلب مائی ہسبینڈ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, میں نے کہا کہ نہیں مطلب وہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو ان کا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں چاہیے کیا ہے. جب یہ آ جائے نا کہ چاہیے کیا, یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, یہ ابھی تک نہیں پتا, مطلب بندہ ابھی تک یہ ایکسپلور کرے کہ کیا. تو میں وہی جو شروع میں بات کری تھی, اگر اس اسٹیج تک مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے پرسنلی کیا چاہیے تو کیا میں کبھی یہ سوچوں گی کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتی ہوں. Exactly. I have never thought of how I can contribute towards the betterment of my country. The biggest, exactly. ہم تو اتنے اس لیول پہ, اس شیلو لیول پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور میں کہوں گی کہ ہمارے ینگسٹرز, ہماری جو یوتھ ہے وہ ادھر ہی اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے آگے بڑھنا شاید کافی مشکل نظر آتا ہے. مریم ایک اور چیز جو لوگ بالکل اگنور کرتے ہیں وہ ہے مینٹل ایشوز, جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں میں ڈیولپ ہو چکے ہیں. بچے کا پیپر ہے یا گھر میں کوئی گیسٹ آ گیا ہے, وہ موبائل کی دنیا میں اتنا وہ ایبزارب ہے, وہ اتنا سیلف ایبزارب ہو چکا ہے کہ اگر کوئی فیملی کے علاوہ کوئی بندہ آ جائے گا تو اسے انزائٹی شروع ہو جائے گی. مائی گاڈ آئی ہیو ٹو میٹ دیم. دیکھو آپ نوٹ کرو کہ ہر چیز اوریجنیٹ ہو رہی ہے انہی چیزوں سے, یہ چیزیں انہی سے یہ چیزیں اوریجنیٹ ہو رہی ہیں. پھر بچے مینٹل پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں. سوشل میڈیا میں بچے کو بہتر سے بہتر دکھنا ہے, وہ اس کے حساب سے ہے نہیں, کیونکہ ایک پاکستانی بچہ گورے کو دیکھ رہا ہے تو وہ گورے کو اپنا آئیڈل بنائے گا, تو وہ تو نہیں وہ اچیو کر سکے گا. الگ ہے تو کیسے وہ اچیو کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی سیم گوز ود دی گرلز. اب ایک لڑکی ہے, وہ ایک گوری کا پروگرام دیکھ رہی ہے, اس کے سانگس دیکھ رہی ہے, اس کا لباس دیکھ رہی ہے, اس کا فریڈم دیکھ رئی ہے. وہ تمہیں پاکستان میں تو جامع کہہ رہی کہ شام کو 7 بجے کے بعد بھی باہر نہیں جانا, نہیں نکلنا. نہیں, ہمیں تو نہیں تھی اجازت, ٹو بی ویری آنیسٹ, نہیں تھی. ٹھیک ہے, بٹ ہم نے وہ ایکسیپٹ کیا نا. مریم میں بڑی عجیب سی ایک بات کروں گی جو میں بھی بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہ کریں. ایک بڑا کامن سا ایشو ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑا ہے, بلنگ کا.
ٹھیک ہے, جو کہ یوزلی آپ کو اگر تو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو کزنس آپس میں شروع ہو جاتے ہیں, یا پھر آپ کو یہ اسکول کے لیول سے فیس کرنی پڑتی ہے چیز. ہمارے زمانے میں بھی بلی تھی, تمہارے اسکول میں بھی ہوگی, کوئی نہ کوئی بلی کرتا ہوگا, ہوتا ہے. یو ہیو ٹو میک یور چائلڈ اسٹرانگ انف ٹو اسٹینڈ فار اٹ. یہ نہیں کہ اس کو کنفرنٹ کر لے اور یو نو ایک بالکل ڈفرنٹ طریقہ آزمائے اس کو کنفرنٹ کرنے. نہیں, ڈیل ود اٹ نارملی. آپ کو ہاتھا پائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈیل ود اٹ. آپ کو اپنے بچے کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ وہ اگر اس بلی کو فیس کر لے گا نا, اس میں سے نکل آئے گا, تو وہ آگے جانے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا, اس بچے کو بیچارہ بنایا اور اس کو ظالم بنایا جو کہ بلی کر رہا ہے, اور اپنے بچے کو پراپر ٹریننگ نہیں دی اس کو ٹرین کرنے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, بلیو می مریم, وہی بچہ آگے مینٹل پرابلمس کا شکار ہوتا ہے. وہی بچہ. اور وہ کہتے ہیں نا بلی از اے بیڈ تھنگ. بلی از اے بیڈ تھنگ, لیکن یو کی ناٹ اسٹاپ اٹ. اور آپ اس سے مطلب منہ موڑ بھی نہیں سکتے بیکاز اٹ ایگزسٹ. سو ٹیکل اٹ. ہاں, اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ بچے کو ایسا کریں کہ آپ اس کو ٹیکل کریں پراپرلی, اور وہ بچہ اس طریقے سے مینٹلی ویک نہیں بنتا. مریم, اگر ہم تھوڑا ہائر ایجوکیشن کی بات کریں جہاں پہ فیمیل ٹیچرس بھی ہیں, اس پورے سیکٹر میں سیکشول ہراسمنٹ اٹ از این امپورٹنٹ ٹاپک. اور مجھے لگتا ہے کہ باقی جو بھی فیلڈ ہو اس میں لوگ پھر نکل کے بات کر لیتے ہیں, خواتین آ جاتی ہیں, اگر ورک پلیس ہراسمنٹ ہو تو اس کے بارے میں بات کر لیتی ہیں. لیکن اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ٹیچرس کے ساتھ یا فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہو تو وہ اوپنلی بات کرنے میں ریلکٹنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ایک میں نے سنا ہے کہ کافی اس میں رول ہے کہ جس نے کیا ہے اور جس کے ساتھ ہوا ہے دونوں کو ریسٹیگیٹ کر دیا جائے. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو بندہ کیسے بولے گا, وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا کہ بھائی میری واٹ از دس کلچر. یہ کلچر یہ تو حد سے بڑھتا جا رہا ہے اب. مریم, میں آپ کو بتاؤں, بیکاز میں نے بہت ینگ ایج میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی, اینڈ یو کلوزلی سین آل دیز تھنگز. یس, تو مجھے بحریہ اور زیوسٹ کے علاوہ, میں اسپیسیفائی نہیں کروں گی یونیورسٹی کا نیم, بیکاز آئی لو دیٹ یونیورسٹی ٹو, بیکاز میں نے وہاں سے ارن کیا ہے. مجھے اتنی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے وہاں پہ, جو لاسٹ یونیورسٹی میں نے پڑھایا. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہراسمنٹ بھی فیس کرنی پڑی ہے, اور وہ ذرا ینگر لاٹ ہے, ٹھیک ہے, ینگر لاٹ ہے, اور ذرا بیکورڈ بیک گراؤنڈ سے ہے. اچھا, بیچلر کے اسٹوڈنٹس ہیں لیٹ سے, ٹھیک ہے. ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی لرن کر رہے ہیں, وہ بہت بیکورڈ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ فیمیل ٹیچر دیکھی ہے. پہلے تو وہ میل انسٹیٹیوشنس میں پڑھے, ٹھیک ہے, سیگریگیٹڈ تھی ان کی ایجوکیشن. آپ کو ایجوکیشن میں ایک دم آئے تو ان کے لیے ایک نئی چیز ہے, وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مریم, کین یو ایکسپیکٹ کہ آپ ایم ایس اور ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, اور آپ کا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے 40-45 پلس ہیں, اور وہاں پہ آپ کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑے. ناؤ دیٹ, امیجن دیٹ. او گاڈ. اب آپ امیجن کرو, go deep into it. Of course, if somebody is at 40 تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ میرڈ ہوگا, بچے بھی ہوں گے, تو اس کے اندر وہ ایک بالکل ینگ لڑکا ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, تو آپ اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہاں ہمیں ہراسمنٹ جو ہے وہ. اب آپ وہاں پہ, میں نہیں امیجن کر سکتی تھی کہ وہاں پہ مجھے اس لیول کی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑے گی. سو مچ سو مریم کہ میل اسٹوڈنٹس جو تھے, دے وڈ کم سو کلوز ٹو می کہ میرے اور ان کے منہ پہ شاید اتنا سا فاصلہ رہ جاتا تھا. اور بیکاز میں ینگ تھی اور وہ بڑے تھے ایج میں, تو وہ سمجھتے تھے شاید گھبرا جائے گی. نہیں, گھبرانے والی تو میں کبھی بھی نہیں تھی, گھبراتی میں بالکل بھی نہیں تھی, اور میں اس کو ٹیکل کرتی تھی. لیکن وہاں پہ مجھے وہ بڑے ٹرامیٹک قسم کا ایکسپیرئنس تھا میرا. تو مجھے زندگی میں پہلی دفعہ ٹیچنگ میں انزائٹی شروع ہوئی. مجھے مریم الحمدللہ ماشاء اللہ کبھی انزائٹی, ڈپریشن, یہ میری چیزیں نہیں ہیں. تو پہلی دفعہ جب مجھے انزائٹی ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ انزائٹی والے لوگوں کو کیا فیلنگ ہوتی ہے. میں کب کی بات تمہیں بتا رہی ہوں, 2018-19 کی بات بتا رہی ہوں.
میرے ہاتھ پہ پسینہ آ جاتا تھا. میں نے جوتا پہنا ہوتا تھا, وہ نیچے سے بھر جاتا تھا اس سے, پانی سے نا, پسینے سے. تو مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ یار کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے, اٹ از بیونڈ یور امیجنیشن ماوش, اٹ از جسٹ بیونڈ یور امیجنیشن. اور سو مچ سو کہ جو اب آپ امیجن کرو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 40+ ہیں, لیکن دے اسٹارٹیڈ فالوئنگ می ٹو مائی ہوم. گھر پیچھا کرنا شروع ہو گئے, جو پرانے زمانے میں کبھی کسی نے سنا ہوگا کہ لڑکے لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں, تو بہت چھوٹی ایجز کی باتیں ہیں, لیکن یہ بھی ہوا ہے. تو از دس دی ریزن آپ نے؟ ہاں اچھا, اور نہیں اوکے میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. اچھا اس میں یہ ہوا کہ نا جب میری ٹیچنگ کا میری کلاس کا وقت ہونے لگتا تھا نا مریم, تو اس وقت مجھے کچھ عجیب سا ہو جاتا تھا, کچھ ٹھنڈے پسینے آنے لگتے تھے, اور اس طریقے سے نا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں, کدھر جا رہی ہوں, اور آئی ایم گونا فیس. خیر پھر وہاں پہ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں باقی ٹیچرز کو بھی ایسے فیس کرنا پڑتا ہے کہ اٹس اونلی می, میں ہی ہوں ایسے, کہ کیا ہے نا. تو میں نے اپنی ایک 2 کولیگ سے بات کی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا ہی ہے یار. اچھا ایسا ہی ہے. سو میں نے ٹیچنگ ایکچولی چھوڑی نہیں, بیکاز میں آلریڈی اپنی فیلڈ جو ہے وہ سوئچ کر چکی تھی. 2016-17 میں نے اپنی فیلڈ کارپوریٹ میں سوئچ کر لی تھی. ہاں کیونکہ مجھے شوق تھا کارپوریٹ کا بھی نا, تو میں دونوں ساتھ لے کے چل رہی تھی. 2014 سے دونوں جابس کری تھی میں. تو پھر میں نے سوچا کہ جب میں نے 2019 میں جب میں آئی, تو میں نے کہا نہیں, جو وہ کلاس تھی نا, میں نے کہا ناؤ اٹس گونا بی مائی لاسٹ کلاس اس یونیورسٹی میں, وہ آپ کا بیچ پہ, میں اس کے بعد کلاس نہیں لوں گی یہاں پہ. اور اتفاق ایسے ہوا کہ وہاں پر انہوں نے اپنا کچھ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کیا, اور اس میں جو فیکلٹی تھی اس میں انہوں نے پرماننٹ کو پہ HEC کی طرف سے کچھ ریگولیشنس تھی نا, تو دونوں طرف سے ایک قسم کا ہو گیا نا, کہ مجھے بھی افسوس نہ ہو. ہاں وہ بھی نہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے لیے بہتر راستہ ہوتا ہے وہ خود بخود بن جاتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا. اچھا اب مریم جہاں تک میرا تھا کہ مجھے تو ایک اور اپرچونٹی, کیونکہ آلریڈی میں سوئچ کر چکی تھی, تو مجھے اس طرح افسوس نہیں ہوا کہ میرا گیپ آ گیا ہے یا یہ. بس جو چیز میں نے فیس کی وہ یہ تھا کہ ارننگ جو ہے وہ میری ٹو مچ تھی اس وقت, لیکن یہ کہ وہ ایک دم ڈکلائن ہوا. لیکن دیکھیے باقی ساری پروفیشنز ہوتے ہیں نا جس میں بندہ جانے سے گھبرا رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. ایک شروع سے بندے کے دماغ میں ڈر ہوتا ہے کہ انفیملیئر ڈومینس میں جا رہے ہیں. پر ٹیچنگ تو ایک ایسا پروفیشن ہے کہ آپ مطلب ون آف دی موسٹ مطلب نوبل پروفیشنز, سیف پروفیشنز, کیونکہ جس طریقے سے ہمارے کلچر کیا, ہمارے مذہب نے اس چیز کو امپورٹنس دی ہے, جیسے بالکل ٹیچرز کا رتبہ والدین کے ساتھ ساتھ رکھے, کہ مطلب آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو یہ غلطی کہاں آ رہی ہے؟ یہ سوسائٹل ہے مریم, یہ پیٹرارکی جو ہے ادھر سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے, اور اس کو ٹیکل کرنا اب آلموسٹ امپاسبل ہے. آلموسٹ امپاسبل ہے. ویسے تو یوزلی میں ایسی کسی کے ساتھ کانورسیشن میں آئی ڈونٹ انڈلج مائی سیلف. میں آئی ایم اے کائنڈ آف آئی ایم ناٹ اے لونر, بٹ آئی ڈونٹ انوالو مائی سیلف مور دین اٹ از ریکوائرڈ. میں نے لمٹس اپنی سیٹ کی ہوئی ہیں, اس سے زیادہ میں نہیں کرتی. لیکن جو لائف کے 1-2 ایکسپیرینسز ہیں جن میں ایسی کوئی ڈسکشن آ گئی ہے, اور بڑے ایجوکیٹڈ آدمی ہیں میرے سامنے, تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ یار اتنے ایجوکیٹڈ ہیں لیکن دماغ سوچ جو ہے وہ جاہل ہے. سوچ میں ترقی نہیں آئی, صرف ایج میں ترقی آئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ سوسائٹی سے اوریجنیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ اتنے بڑے لیول پہ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں ایجوکیشن کا لیول بہت ڈاؤن ہے. بندے لوگ کہتے ہیں کہ ڈگریاں لی ہوئی ہیں, ڈگری لی کیسے, یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے ہو رہی ہے. لیکن یہ سوسائٹی جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلے گی نا, ایز اے ہول سوسائٹی نہیں بدلے گی. جس طرح ایک چائنا کی ایگزامپل لے لو, ایز اے کنٹری انہوں نے سوسائٹل ریولوشن لے کے آئے. سوسائٹی میں ریولوشن آنا چاہیے. جب سوسائٹی میں ریولوشن آتا ہے نا تو تبھی چینج جو ہے وہ دیر پا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تبھی. اگر سوسائٹی میں آپ ریولوشن نہیں لا سک رہے نا تو بس پھر آپ بیٹھے رہیں, وہ چیزیں گریں گی, گھٹیا سے گھٹیا ہوں گی, اس طریقے سے. اسی طرح جاپان کی ایگزامپل لے لو.
वर्ल्ड वॉर्स हुई, सारे वर्ल्ड वॉर्स में बेचारा जापान ऐसे कंट्री तो तबाह हो गया ना, लेकिन वो कैसे एकदम से वापस, लेकिन वो फिर उठे क्योंकि उन्होंने कलेक्टिव मेजर्स लिए एज अ सोसाइटी, उन्होंने कलेक्टिवली काम किया अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे, और उनका फोकस वो नहीं थी, जात नहीं थी, उनका ये था कि यार बहुत तबाही हो गई है, नाउ कंट्री इज द फोकस। अच्छा, लेकिन अब इसमें भी तो इसमें विश ये होता है कि जो भी मुल्क तरक्की करना चाहते हैं उनका होता है कि एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, क्योंकि यही है ना जिन्होंने कल को जो है मुल्क का निज़ाम संभालना है, इस मुल्क को चलाना है, पॉलिसीज़ भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। हम अगर अपने GDP का अभी तक 1.7% खाली अगर एजुकेशन पे डाल रहे हैं तो फिर हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद भी जो लेवल ऑफ एजुकेशन वो स्टिल क्वेश्चनेबल, जैसे हमने पहले भी बात की, मेनी थिंग्स आर क्वेश्चनेबल। यहाँ पे तो आपने GDP की बात कर दी, तो मेरे ज़हन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो मुझे यहाँ पे कहनी नहीं चाहिए, सिंस पाकिस्तान में एक खौफ पैदा कर दिया गया है कि इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ व्हाट हैपेंस टू यू, यू नो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मरियम, आप मैं एक जनरली बात कर रही हूँ कि आप अपने GDP की डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, उसका आपको याद होगा मरियम पाई चार्ट जो हम पढ़ाते थे आप लोगों को, तो आप इतना छोटा सा जब आप GDP का करो ना, तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना हमारा, उसमें अपना जरा GDP का वो गोल दायरा जरा देखना, उसमें बड़ा चंक किधर जा रहा है तो वो सबसे बड़ा चंक जहाँ पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब है आपका फोकस वही है आपका फोकस एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट आपका फोकस नहीं है। इसलिए आप उसके अपने जो जब भी आप बजट अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप उसके अंदर बढ़ाते नहीं हो उसका बजट, बस वहाँ से आपको सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से पता लग जाएंगी उस चार्ट से। ओके, सो अभी इसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अब जैसे यंग जो टॉपिक हमने छेड़ा है, आजकल सबसे बड़ी डिबेट है ही ये, यू नो, आप साइड्स, बच्चे भी उठ के अब साइड्स ले रहे हैं। वो जो जैसे हम कहते हैं कि यंगस्टर्स को पहले इतना नहीं इल्म था इन चीज़ों का, अब उनकी भी एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनी हुई है। oh my God, दे नो के मुल्क में क्या हो रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहे हैं। शायद इतनी इन्फॉर्म्ड ना हो, क्योंकि मैं कहती हूँ कि उनकी हिस्ट्री बहुत रीसेंट है, वो 2011 से पहले नहीं जाते, वो 2011 के बाद, क्योंकि मैं कहूँगी जो मर्जी आपके लिए, लेकिन इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ये अवेयरनेस लोगों के अंदर डाल दी है। I'm not getting into the debate if he is he can be a good prime minister, उसमें नहीं कर, लेकिन जो एक सबसे वो होता है ना कि इन्फ्लुएंस कर सके, yes, he taught people के ये चीज़ें हैं, ये जो करप्शन, ये जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, इसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं। ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये भी अकाउंटेबल हैं। अब खैर उनको खुद भी अकाउंटेबिलिटी के जुमरे में डाल दिया गया, दैट्स अनदर थिंग, बट देन अगेन ये शऊर तो आया। तो अब आपको क्या लगता है कि इसने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है हमारे यंगस्टर्स के साथ? इमरान खान ये जो पूरी वेव शुरू हुई और हर कोई आ गया कि हमें भी पता है, हम अपने हक के राय दही का भी इस्तेमाल करेंगे। अब पता नहीं एक्चुअली जाके वोट डालते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, ट्विटर की डिबेट तक महदूद है, दैट्स अनदर थिंग, वो वी डोंट नो टिल द नेक्स्ट इलेक्शन, वो नया टॉपिक हो जाएगा, वो नया हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो पूरी आई, मैं कहूँगी ये वही बगावत वाली स्ट्रैटेजी है जो पुरानी किसी भी कंट्री को उठा के देख लें, आप जर्मन उठा के देख लें, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा के देख लें, उन्होंने किया यही कि जो यंग माइंड्स मोनार्की के अगेंस्ट किस तरह से लोगों को उठाया कि ये वो तबका है जो हमारा सारा पैसा लेके जा रहा है अपनी अयाशी पे। भी ये शुरू है एग्जैक्टली वहाँ पे, तो अब ये बहुत रीसेंट, अब इन क्वीन के बाद तो वो वाला मैं चीज़ कहूँगी कि काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो ही जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बाकी कंट्रीज़ में हो गई। बट ये जो रेवोल्यूशन का एलिमेंट आना, ये कीड़ा अंदर डालने के लिए आपको चाहिए वो यंगस्टर्स हैं, वो यूथ ग्रुप है, वो तो खान साहब ने कर दिया, ठीक है, वो उनको पता था ना कि क्या करना है। यही लोग हैं जो करते, क्योंकि नेचुरली हमने जैसे शुरू में बात की है, वो एज है जहाँ पे आपका रिबेलियन वाला जो एलिमेंट है ना आ रहा होता है, पेरेंट्स से लेके, बड़ों से लेके, सोसाइटी से लेके, वो मेक और ब्रेक के इयर्स होते हैं ना, सो इट्स इजी टू इन्फ्लुएंस योर माइंड एट दैट एज, राइट? तो इसने हमारे मुल्क के लिए कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया, आप इसको क्या कहेंगी? मरियम, मैं यहाँ से बात करूँगी कि हमें जो पाक स्टडी पढ़ाई गई है, उसमें कितनी एक सदाकत थी, कितना एक ट्रूथ पढ़ाया गया और कितनी वो फॉल्स थी। हमारी हिस्ट्री जो हमें बताई गई है, कितनी ट्रूथ उसमें, कितना ट्रूथ था और कितना जो है वो कितना फॉल्स मटेरियल हमें पढ़ाया गया हम सबको। अब हम छोटे थे,
ہماری اویئرنیس تو یہی تھی نا جو ہم نے بکس میں پڑھا, اسی کو ہم لوگوں نے گلوریفائی کیا. او مائی گاڈ, ہماری ہسٹری تو ہم یہ تو ایسے ہے. لیکن جب عمران خان کا ایلیمنٹ جو ہے وہ, آئی تھنک عمران خان کا ایلیمنٹ جو ہے وہ 2016 کے بعد میں زیادہ اس کو کہوں گی. ہاں, when I was in Berry University as a student 2008 کی بات ہے, تو عمران خان آتا تھا ہماری یونیورسٹی میں, لیکچرز دیتا تھا. اوکے, مطلب اس نے کوئی اپنی جو پولیٹیکل جرنی ہے وہ ایز ان پالیٹکس کے طور پہ اسٹارٹ نہیں کی تھی. میں بتا رہی ہوں, میں نے اس کی کافی وہ جو وہ کرتا تھا نا, میں نے وہ اٹینڈ کی ہوئی ہیں. پریسٹن یونیورسٹی میں اٹینڈ کی ہوئی ہے, بحریہ میں اٹینڈ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ 1-2 جگہوں پہ میں نے اس کی اٹینڈ کی ہوئی ہے. وہ پالیٹکس کو ڈسکس نہیں کرتا تھا, اس کا ہمیشہ سے مقصد ہوتا تھا یوتھ کا مائنڈ, ٹارگٹ تھا وہ. وہاں پہ ہم کافی حد تک کرتے تھے کہ یار عمران خان آیا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, از ہائیلی ایجوکیٹڈ, آکسفورڈ سے پڑھا ہے, یو نو, ایکسپوجر ہے پوری دنیا کا, وغیرہ وغیرہ. اور بڑی وہ عمران خان کی ایک بات تھی کہ وہ بہت گراؤنڈ لیول پہ بات کرتا ہے, یہ تمہاری اور میری سوچ کے مطابق بات کی. مطلب اس سے, جبکہ یو نو ہی از اے گریجویٹ فرام آکسفورڈ یونیورسٹی, اور اگر وہ اس لیول پہ بات کرنا چاہیے شاید ہمیں سمجھ بھی نہ آتی اس ایج میں جب ہم پڑھ رہے تھے. تو مریم, جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کہاں تک صحیح ہوا اور کہاں تک غلط ہوا, تو آئی وڈ سے کہ بہت ہی اچھا ہوا ہے. اوکے, بڑا پازیٹیو چینج ہے یہ. میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی پالیٹکس کے حساب سے مریم میں بات نہیں کر رہی ہوں, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ تم, میں, ہمارے بچے, ہمارے چھوٹے, وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ چینج آ رہا ہے کہ دے ہیو ٹو اسپیک دیئر مائنڈ. اف دیر از سم تھنگ رانگ دیٹس گوئنگ آن, you can question it. ابھی آپ ٹویٹر دیکھ لو, ایک پوسٹ کوئی لگائے اس کے نیچے کتنے اوپینینز آتے ہیں. بچے دے آر ہائیلی اوپینینیٹڈ. یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ جو میں نے تمہارے دماغ میں ڈالی تو وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی, وہ والے بچے اب نہیں ہیں. اور میں شاید اسے عزت میں چپ کر کے بیٹھی ہوں, اگر مجھے لگ بھی رہا ہو کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن میں بولوں گی نہیں. ہاں, ایسا نہیں ہے اب. وہ آپ سوشل میڈیا یوز کریں, کامنٹ سیکشن کھولیں, آپ کو بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اب کی جنریشن جو ہے وہ کیسی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس جنریشن کو عمران خان نے میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ چھوٹے بچے بھی, لیکن چھوٹے بچے اپنے بڑوں کو تو کرتے دیکھ رہے ہیں نا, تو ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو رہا ہے نا. لیکن اگر یہاں سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ آ گئی, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ایک لوگوں نے ہوپ بنائی ہوئی تھی نا کہ یہ وہ ہے جو باقی ساری پچھلی چیزوں سے مختلف باقی ساری چیزوں سے الگ, اور ایکچولی ریشنالٹی کے بیسس پہ پازیٹیو فیوچر کی بات کریں. تو اگر یہاں سے بھی پتہ لگ گیا کہ ہاں یہاں بھی تو وہی چیزیں, یہاں بھی وہی کرپشن ہوئی ہے, یہاں بھی وہی وعدے توڑے گئے ہیں, یہاں بھی پرسنل مفاد کو ترجیح دی گئی ہے ملکی مفاد کے اوپر, تو یہ لوگوں کے لیے کتنا ڈسہارٹ, یہ بہت ڈسہارٹڈ. مطلب بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر کھول کے بیٹھ جائیں نا تو آپ کہیں گے یار میں نے تو کچھ اور سوچا تھا, تو یہ تو کچھ اور ہو گیا ہے. اور یہ آخری ہوپ, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہی ہے اب بس یہی چینج ہے یا وہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی سے بھی پول کروا لیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کرا لیں جو پول کرتی ہیں, جو اسٹیٹس کرتی ہیں, گیلپ ہے یا خلیج میگ کی آپ نے دیکھی ہوگی. اور پاکستان میں ہمارا جو اسٹیٹسٹیکل وہ اس کا ہے وہ, ہاں, وہ جو آپ کے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے وہ ایک سروے کرتی ہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کی طرف زیادہ لوگ جو ہیں وہ انکلینیشن ہے ان کی. تو وہ جب وہ دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یو نو ویئر اٹس گوئنگ. تو وہ بھی پاکستان میں رائٹ ناؤ اٹ از اباؤٹ 72% اف آئی ایم ناٹ رانگ, اباؤٹ 72% کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں ان کی, صرف جسٹ امیجن کرو 100% میں سے 72% لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ والی چیز ابھی فی الحال ٹھیک ہے, ہمیں ہسٹری غلط پڑھائی گئی ہے. ناؤ وی کین اسپیک اپ, وی کین اسپیک آور مائنڈ. ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہو رہی ہے, ہمارے ملک کو ایسے چلنا چاہیے. کیونکہ مریم, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ ہم ٹو سم ایکسٹینٹ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں نا. ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں, ہم جو چیز پرچیز کرتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم ایئرلی ٹیکس دیتے ہیں, ہم اپنی انکم کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, ہم جو دوائی پرچیز کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, ہم جو میک اپ پرچیز کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس, ہم ٹیکس دے رہے ہیں. یہ سی, ہم بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا حق ہے مریم کہ ہم بول سکیں, اپنی ایک رائے بتا سکیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں وہ اب یہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, کسی کے بھی,
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہ اب وی کین سے آور تھنگس. ہاں البتہ چیزیں اگر دوسری اسپیکٹ کے اندر طرف لے جائیں کہ آپ نیب کرنا شروع کر دیں لوگوں کو, اور ان کی جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بالکل کرنا, ان کو پکڑنا شروع کر دیں یا ان کا منہ بند کرنا شروع کر دیں, نا دیر از اے پرابلم. اس کا مطلب ہے جس کی وجہ سے آپ اس کا منہ بند کر رہے ہیں کہ وہیں پہ تو نہیں آپ کو کوئی پرابلم. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا اس سے واپس ذرا آتے ہیں ایجوکیشن, جو ہم بیسک جس کے اوپر بات کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کو ایکسپوجر بھی ملے, آپ کا ذہن کھلے اور ایسپیکٹس آپ دیکھیں, آپ سمجھیں, آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بھی دنیا ایکسیپٹیبلٹی ہو. سب سے بیسک تو یہی ہے نا کہ آپ ہو, ٹھیک ہے آپ مختلف ہو, آپ الگ ہو, آپ شاید وہ نہیں سوچتے جو میں سوچتا ہوں, لیکن آئی ریسپیکٹ یو, یو ار ان ایکول. یہ والی چیز آئی تھنک سم ہاؤ وہ ہوتی آ رہی, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سپیریئر ہے, وہ بہتر ہے, باقی جو کر رہے ہیں وہ کم تر ہے. یہ والی چیز اگر اس ٹسل میں نہ آئے تو آئی تھنک چیزیں تھوڑی آسان ہمارے لیے بہت زیادہ. ایسا ہی ہے. اچھا ایک میں آپ سے کرنا چاہوں گی, ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے جتنا رٹا کی طرف لایا ہوا ہے, جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ابھی تک وہی چیز ہے, تو لوگوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھی سی مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں نوٹس دے دیں, ہاں اس کے نوٹس بتا دیں, یہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکس تو آپ کو اسی کے بیسس پہ ملنے ہیں, جو آپ ایگزیکٹ رٹا ڈال کے جاؤ گے, آپ کو پھر کل کو سیکیور جاب بھی ملے گی. جب جاب ملے گی آپ ارننگ کرنا شروع کرو گے, تبھی آپ کے گھر والے کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب تم شادی کر لو, اب تم اپنی فیملی بھی بنا لو جب اس کو سنبھال سکتے ہو. تو کریٹو ایلیمنٹ نکال لیا, نکل گیا ہے. مریم میں آپ کو بتاؤں کہ جب when I got admission in MBA, میں ڈفرینس بتاؤں, جب آپ کا ایڈمیشن ہوا, کیونکہ ہم تو دونوں تو ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, جب ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا نا مریم, تو ابھی میں بیچلرس کے لاسٹ سیمسٹر کے ایگزامز ہو رہے تھے, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا تھا پروفیشنل بیسس کے اوپر, پھر آپ اپنا ریزلٹ جمع کراتے تھے تو ایڈمیشن آپ کا آلریڈی ہوا ہوتا تھا, سیکیور ہو جاتا. اچھا ٹھیک ہے, ہو جاتا تھا. اور اگر آپ نے پاس نہیں کیا ان کیس, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ کو اپنا ڈگری وہ والی مکمل کر کے پھر آپ کو ایڈمیشن مل جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت یہ سسٹم تھا. تو آئی ریممبر کہ ابھی میرے بیچلرس کے ایگزامز نہیں ہوئے تھے, تو میں نے MBA کا پہلا ٹیسٹ دیا تھا, اور ابھی میرے مطلب فائنل ایگزامز بھی ہونے والے تھے ادھر اس وقت, تو آئی کوڈنٹ پاس اٹ. اچھا ہاں, میں اس کو کلیئر نہیں کر سکی. GRE کا نا, نہیں سوری گیٹ کا, تو میں نہیں کر سکی. اور ظاہری بات ہے میرا ذہن میرے بیچلرس کے ایگزامس میں تھا, تو بس کچھ ہو گیا اس میں. پھر جب میں نے ایگزامس دے دیے, تو پھر 6 months کے بعد پھر جب ایڈمیشنس اوپن ہوئے, میں نے ٹیسٹ دیا اینڈ آئی کوالیفائڈ. اچھا میں کوالیفائی کر گئی. اچھا اب آج کل کے اسٹوڈنٹ تو اگر ٹیسٹ میں کوالیفائی کر گئے تو وہ سمجھتے ہیں بس ہمارا ایڈمیشن ہو گیا, وچ از اے فیکٹ. It's now a fact. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. They called us for the interview. ٹھیک ہے, انٹرویو پراپر ایک پینل کے اندر انٹرویو ہوا تھا, اور میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے تقریباً 14 اسٹوڈنٹس تھے, اور 2 ٹیچرس تھے جنہوں نے ہمارا انٹرویو لینا تھا. اوکے. اور انٹرویو بھی پراپر انٹرویو تھا ہمارے سامنے, وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے, اس کے اندر ہمارے نام لگے ہوئے تھے جن اسٹوڈنٹس کا انہوں نے پینل وائز انٹرویو لینا تھا. اور اس کے اندر انہوں نے ایجوکیشن کی باتوں کے علاوہ جو پولیٹیکل باتیں تھیں اس کو بھی ڈسکس کر لیا. آپ کا پرائم منسٹر کون ہے, ایجوکیشن منسٹر کون ہے, مطلب ہمارا جنرل نالج انہوں نے چیک کر لیا. اور ان 14 اسٹوڈنٹس میں سے صرف 8 اسٹوڈنٹس جو ہیں سلیکٹ ہوئے, جن میں میں بھی تھی. اوکے. باقیوں کو ایڈمیشن نہیں ملا, جبکہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہوا تھا. اب ایسا نہیں ہے, اب تو بس آپ کو پتہ ہے آپ پاس کر جاؤ, تو انٹرویو اگر ہوتا بھی تو محض ایک فارمیلٹی ہوتا ہے, ان دی اینڈ سب کو ہاں ایڈمیشن مل جاتا ہے, بیکاز زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کلاسز بن جاتی ہیں نا. پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے صرف 2 سیکشنز تھے ہمارے MBA کے, صرف 2 سیکشنز تھے. اوکے. یس, تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے پک کیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹس اس میں تھے, نہیں بھی تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے ایک پراپر پروسیجر میں سے گزر کے انہوں نے اسکرین کیا ہوا تھا. اب نہیں ہے ایسا. اب یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کا کوئی گول ہی نہیں آپ نے سیٹ کیا ہوا کہ اس کو اس کے اوپر نہیں, سوری, کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں آپ نے سیٹ کیا ہوا کہ اس کے اوپر ہم نے اس کریں گے. وہی جو میرٹ پہ ہم نے لینا, میرٹ ہے ہی نہیں, میرٹ نہیں ہے. اب بس جو آئے اس کو ہو جاتا ہے. اچھا ایک میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ کا کارپوریٹ سیکٹر کا بھی اچھا خاصا تجربہ ہے, آپ کا ایجوکیشنل سسٹم کا بھی تجربہ ہے, اور اچھی خاصی آپ کی ڈگری بھی ہے. کیا کبھی لگا ہے کہ بینگ اے فیمیل آپ کو زیادہ نقصان ہوا ہے
ان کمپیریزن ٹو دا میل کولیگس؟ شاید ان کو بہتر پوزیشنس مل جاتی ہوں. نہیں مریم, بہتر پوزیشن نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا. نہیں, الحمد للہ آئی واز لکی انف, کبھی بھی نہیں ہوا. اور مجھے پہلے تھوڑا سا یہ خوف تھا کہ جب میں اپنا جو ہے کیریئر سوئچ از اے بگ, لوگ کہتے ہیں سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سیٹل نہ ہو سکا تو میرا تو جاب گئی نا, ختم ہو گیا. ہاں. تو جب جو کیریئر سوئچ میں کری تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا پتہ نہیں میں سلیکٹ ہو بھی ہے کہ میں آئی ایم اے ٹیچر, اور مطلب ایک ٹیچر کے کارپوریٹ میں پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے کیسے نہیں. تو خیر میں انٹرویو کے لیے چلی گئی, انٹرویو ہو گیا, مجھے پھر کال آ گئی اچانک, اور مطلب کافی گیپ کے بعد کال آئی. مجھے یہ لگا کہ شاید میں سلیکٹ ہی نہیں, انٹرویو بہترین ہوا تھا میرا. تو کوئی ڈیزگنیشن کا پرابلم نہیں تھا, بہترین ڈیزگنیشن تھی, سب کچھ اچھا تھا, اور پروموشنز بھی بالکل ٹھیک تھیں, بہترین تھی. لیکن جو پرابلم, جو کوشچن آپ کر رہی ہیں, اس کا جواب میں آپ کو اس طریقے سے دوں گی کہ جو میرے سے کم ایکسپیرینس کے لوگ ہیں ان کی ڈیزگنیشن میرے سے کم ہوگی. میلز کی بات کر رہی ہوں, بینگ اے فیمیل. میری پے ان سے کم ہے, ان کی پے زیادہ ہے. اچھا. ڈیزگنیشن کا پرابلم نہیں ہے, اسسٹنٹ بھی ہے, ایک پوری ٹیم ہے میرے پاس, ایوری تھنگ از دیئر. لیکن جو دوسری ڈیزگنیشن پہ کوئی لڑکا ہے اس کو پے زیادہ دے دیں گے, اس کا ایکسپیرینس ابھی کم ہے میرے سے. اینڈ واٹ وڈ یو ہائی لائٹ دا پرابلم بہائنڈ دیٹ, دا ایشو بہائنڈ دیٹ؟ یہ جب بھی ہم نے بات کی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جی, ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے تو وہ انجینئرز ہیں تو ان کی اس لیے ان کی جو ہے وہ پیز جو ہیں وہ اس طریقے سے زیادہ ہوتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. جب میں بالکل شروع میں گئی تھی تو اٹ واز اے شاک ٹو می, بیکاز یو نو ٹیچنگ میں یو میک اے لاٹ آف منی, ٹو بی ویری آنیسٹ, make a lot of money in teaching, particularly when you're teaching at university level, تو اس پہ آپ کافی پیسہ بناتے ہو. تو وہ میرے لیے ایک بڑا کانٹراسٹ ملا. ہاں, ایک تو جب میں نے ٹیچنگ چھوڑی تو وہ ایک میرے لیے تھا, چینج تھا نا, چینج آپ کو فیل ہوتا ہے. تو پھر مجھے فیل ہوا وہ چینج, تو پھر میں نے یہ چیز محسوس کی کہ یو نو انجینئرز جو ہیں ان کی تو ایکسپیرینس کم ہے لیکن ان کی تو پے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ڈیزگنیشن ہے میرے پاس, ان کے پاس وہ والی ڈیزگنیشن نہیں ہے, ان کے پاس میری طرح ٹیم بھی نہیں اسسٹنٹ نہیں ہے, اسسٹنٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے انڈر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, میرے انڈر ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ اس طریقے سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فیمیل کو. ایک جنرل بات کر رہی ہوں, اور یہ بہت جگہوں پہ ہے, یہ میں صرف اپنا نہیں بتا رہی, کہ میری بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں تو یہ بات فیکٹ ہے کہ آپ کو ڈیزگنیشن تو دے دیتے ہیں, تو ٹیم بھی دے دیتے ہیں, پر آپ کی پے وہ نہیں ہوتی. تو جو ایکول پے ہے نا وہ آپ اچیو نہیں کر سکے ابھی تک پاکستان میں. اوکے. اور آئی تھنک یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے جب بھی آپ کارپوریٹ کلچر کی بات کرتے ہو, کہ ہوتا ہے کہ بریکنگ دا گلاس سیلنگ کانسیپٹ. وہ یہ نا کہ آپ پوزیشن وائز شاید چلے جاتے ہیں, ہاں, بٹ یو ناٹ ارننگ ایز مچ ایز یو نو ون شوڈ. اچھا مریم, اس میں ایک اور بھی میں چیز بتا دوں, اس پرابلم کو اتنا ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہاں, یہ میں جاننا چاہتی ہوں, اگر اتنا مسئلہ ہے تو ہائی لائٹ کیوں نہیں بات کرتے؟ بیکاز یو نو آئی ایم ناٹ اے مین, اینڈ اللہ نے مجھے رسپانسبلٹی نہیں دی کہ ایک فیملی کو میں نے ریز کرنا ہے. تو ایک مرد کو تو اللہ پاک نے ایک پراپر رسپانسبلٹی دے دی ہے نا, کہ یہ تمہارا یہ فرض ہے, یہ تم نے کرنا. اپنی فیملی سنبھالنی ہے. مجھے تو نہیں دی. ٹھیک ہے, تو میرے پاس جو میری پے آ رہی ہے وہ فار مائی سیلف بہت ہے, لیکن اس کا خیال کمپنی تو نہ رکھے نا, وہ تو پھر پرسن اس پہ جاتا ہے. ہاں وہ تو ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ یہ پرابلم, یہ ایشو مطلب پیدا ہوتا ہے ایسے کیوں نہیں کہ ڈسکس کیا جائے, اس لیے کہ میرے لیے وہ ایز این انڈیویجول, کیونکہ میں نے ایک فیملی نہیں چلانی. ٹھیک ہے, میرے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں, آئی ایم اے سنگل پرسن, تو میرے لیے وہ پے بہت ہے. میں اس سے اپنا بھی سب کچھ کر لیتی ہوں, میں اس میں سے بچا بھی لیتی ہوں. میں نے ملک سے باہر جانا ہو تو اس میں بھی میں خرچہ سارا اٹھا لیتی ہوں, پاکستان میں بھی خرچہ اٹھا لیتی ہوں. مجھے میں وہ کوشچن ریز ہی نہیں کرتی, بیکاز میرے پہ وہ ذمہ داری نہیں ہے. جتنا مل رہا ہے وہ آپ کے لیے وہ تو اچھا خاصا ہے. میں صرف اپنی بات نہیں کری, میں جنرلی بتا رہی ہوں, ایگزامپل اپنی دے رہی ہوں بیچ میں, ٹو میک اٹ کلیئر کہ اس طرح کی بہت عورتیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا ہسبینڈ بھی کما رہا ہے تو بیوی بھی کما رہی ہے, تو وہ تھوڑا بھی کما رہی ہے تو اچھا کنٹریبیوشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر کما بھی نہیں, لیکن پھر بھی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کا ہسبینڈ ہی پورا کر رہا ہوگا, جو بیسک نیسیسٹیز جو وہ گھر چلانے کی چیزیں ہوں گی. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا, کیونکہ اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. کرنا تو اسی کو چاہیے, لیکن اگر وہ خوشی سے اگر خود سے کچھ کریے, دیٹ از اندر تھنگ. بٹ رسپانسبلٹی ریلیجن وائز بھی ہمارے
husbands اس وجہ سے ہماری جو پیز ہے نا وہ ذرا دب جاتی ہیں, وہ والا ایشو دب جاتا ہے اور ہم اس کو ریز ہی نہیں کرتے بیکاز اٹ از انف فار می. مائنڈ میں کبھی یہ سوال نہیں آتا کہ آپ کی پوزیشن یا جو آپ کا کیلیبر ہے, جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے, شاید اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جا رہا, کیونکہ دیکھیں جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ تو آپ کو یہی بتاتا نا کہ آپ کتنے ویلیویبل ہو اس کام میں, آپ کی کنٹریبیوشنس کو ہم کتنا اکنالج کرتے ہیں, کتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں, کتنا ہم تھینکفل ہیں. دیٹس اے وے آف شوئنگ یور گریٹیٹیوڈ. وہی نا, یہ تو کرتے ہیں مریم, یہی تو دس از دا پلاٹ, یو نو دس از دا پلاٹ کہ یہ تو کرتے ہیں, آپ کو پوزیشن بھی دے دیں گے, آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی, آپ کے اندر ٹیم بھی ہو, آپ کے انڈر جو ہے وہ ایک انہوں نے ٹیم بھی دی ہوگی کہ آپ کی ٹیم ہے, یہ اسسٹنٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, لیکن پھر بھی ایک چیز جس کی کمی ہوگی وہ ایکول پے نہیں ہوگی. ایکول پے نہیں ہوگی, اور یہ وہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کافی ساری انڈسٹریز میں ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ آئی تھاٹ کہ ہمارے کارپوریٹ کلچر میں شاید اتنا نہ ہو. اٹ واز این آئی اوپنر فار می. آئی ایم شیور جو ہمارے دیکھنے والے تھے ان کو بھی ایک نیا ایسپیکٹ ملا ہوگا. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اور آپ کے ساتھ گپ شپ پتہ ہی نہیں لگتا. اور دوسرا یہ کہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ بہت ڈسکشن کرتے جائیں, بات سے بات نکلتے کیا سے کیا وہ ہو جاتا ہے. بٹ ہیٹس آف ٹو یو, جیسے بینگ اے فیمیل آپ نے ایک اپنا رکھا ہوا ہے, ایک اپنا دبدبا بھی رکھا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ بڑی انٹیمیڈیٹنگ ہوتی تھی جب کلاس میں آتی ہوتی تھی. That's a fact. مجھے سب کہتے ہیں یار تم سے تو بہت ڈر لگتا تھا. اور دوسرا یہ کہ ڈر بھی لگتا تھا, لیکن آپ ایک واحد ٹیچر تھیں کہ اٹینڈنس فل ہوتی تھی. باقی سبجیکٹس میں بچے ساری یونیورسٹیز میں مریم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری کلاس ہمیشہ فل اٹینڈنس وہ ہوتی تھی, کیونکہ ایک وہ مزہ آتا تھا. مطلب ہمیں ایکچولی لگتا تھا کہ کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں, کچھ کر کے جا رہے ہیں, ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ بڑا ایلیمنٹ آج کل وہ دوسرا آپ ذرا کنٹمپریری طریقہ اگر رکھیں تو اسٹوڈنٹ کا ذرا انٹرسٹ اس کے اندر رہتا ہے. ورنہ وہ باتیں اور وہ لیکچرز تو ہم گھر سے بھی تھک کے آتے ہیں, نہیں سننے, وہ ہم نے نہیں کرنا. ایک وہ ایج کا آئی تھنک اسی نوٹ پہ اینڈ کریں گے. یہ ہر جنریشن کے ساتھ, ہر نسل کے ساتھ یہ ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے بڑے بھی یہ کہتے تھے, اب ہم بھی یہ کریں. کچھ عرصے بعد جو ہم بچے آ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کریں, ہم تو اتنے ڈسپلنڈ ہوتے تھے, ہم تو اتنے مینرڈ ہوتے تھے, ہم تو اتنے طریقوں سے کام کر رہے ہوتے تھے, یہ لوگ کیا کریں. سو آئی تھنک دس وڈ گو آن اینڈ آن اینڈ آن. اس کو ہم اتنا جلدی چینج نہیں کر سکتے, بٹ یہی چیز ہے کہ اگر آپ ایکسیپٹیبلٹی لے آئیں, تھوڑی سی جو اپنی ریجیڈیٹی ہے اس کو توڑ دیں, جو باقی دوسرا شخص کہہ رہے اس کی سمجھنے کی کوشش تو کریں, اور اس کو اتنا کمفرٹ زون دیں کہ وہ آ کے آپ سے بات کر سکے, بجائے کہ آپ اس کو جج کر کے کسی کونے میں پھینک دیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا, اس سے تو ہم نے کرنا نہیں. ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو چینج کرنے سے ایکچولی بڑا چینج آ سکتا ہے. جیسے ہم نے بات کی, جو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بہتری کی طرف گامزن ہو ہم بحیثیت قوم اور ہمارا ملک, وہ کب ہوگا جب ہم خود اپنے اندر یہ چھوٹا چھوٹا پازیٹیو چینج لے کے آئیں گے. I'll see you next week with another guest. تب تک آپ نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال. Once again thanks to you and thank you for watching. We'll be waiting for the feedback. ضرور دیجیے گا, اور اگر criticism ہو تو constructive ہونا چاہیے. Just hate comments just for the sake of hate نہ دے تو زیادہ بہتر ہے. Thank you so much. اللہ حافظ.